اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نہایتی باوفا، نہایتی مستند، نہایتی پختہ اصحاب کا تذکرہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسے اصحاب اور ایسے راویان حدیث کہ جنہیں رجال کے علماء باقاعدہ ثقہ شمار کرتے ہیں، مستند شمار کرتے ہیں اور ان کی وثاقت کی گواہی دیتے ہیں، لہٰذا ان راویان حدیث سے نقل شدہ روایات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات کا ہم تعارف کروا رہے ہیں جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، اور آج جس شخصیت کو ان اصحاب اجماع سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے حماد بن عثمان بن زیاد۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فقیہ راویوں کی فہرست میں ایک نہایتی ممتاز نام حماد بن عثمان کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وثنا کے صحابی ہیں۔ تمام علماء علم رجال، چاہے وہ قدیمی ہوں چاہے وہ متأخر علماء علم رجال ہوں، سب کے سب حماد بن عثمان کی فقاہت اور ان کی وثاقت کی گواہی دیتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ حماد بن عثمان فقیہ ہے اور ثقہ ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم رجال کی کتابوں کو اٹھا کر حماد بن عثمان کا تذکرہ دیکھتے ہیں اور ان کا ذکر دیکھتے ہیں تو علماء علم رجال انہیں فاضل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ثقہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جلیل القدر فقیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ پس حماد بن عثمان ایک نہایتی مستند راوی ہیں۔ حماد کی تاریخ پیدائش کے بارے میں عزیزان محترم، اس دور میں اس قدر تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کو ثبت کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، لہٰذا اکثر راویان حدیث کی پیدائش اور ان کی وفات کی تاریخ سے متعلق کنفرم معلومات نہیں موجود، صرف بعض افراد کے بارے میں کنفرم معلومات موجود ہیں، لہٰذا ایک احتمالات یہاں علماء علم رجال بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ حماد بن عثمان اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایت نقل کرے اور دوسری طرف حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وثنا سے بھی روایت نقل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صادق آل محمد کے زمانے میں حماد کی عمر کم از کم 20 سال ہو تاکہ وہ امام سے روایت کو نقل کرے، چونکہ 15 سال کا انسان بالغ ہوتا ہے اور پھر اس دوران میں 5 سال کا ایک مدت، ایک دورانیہ لگا لیا جائے کہ وہ امام کی خدمت میں پہنچے، چونکہ حماد کوفے کا رہائشی تھا، اور پھر کوفے سے مدینے جانا، امام جعفر صادق سے ملاقات کرنا اور پھر ان سے روایت کو دریافت کرنا، ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ 20 سال ان کا سن ہونا چاہیے۔ تو پس امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے 20 سال پہلے یعنی 125 ہجری قمری کے نزدیک حماد بن عثمان بقید حیات ہوں گے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کو دریافت کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، حماد کوفے کے رہائشی تھے اور مختلف قبائل سے حماد کی نسبت موجود ہے، یعنی تاریخی کتابوں میں حماد بن عثمان کے بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، یعنی اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ دو شخصیات حماد کے عنوان سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان میں موجود ہے، اور اس تشابہ اسمی کی بنیادی وجہ یہی قبائل سے رابطے کا ہونا ہے۔ مثلا اگر وہ ایک قبیلے سے رابطے میں ہیں، یعنی اس قبیلے میں جا کر ان کی رہائش ہوئی ہے اور اس قبیلے سے ان کی ایک نسبت ہو گئی ہے، پھر وہ کسی اور
قبیلے میں گئے اور پھر اس قبیلے سے ان کی نسبت قرار پائی، لہٰذا جب حماد بن عثمان کا تذکرہ آیا تو کبھی اس قبیلے کے ساتھ تذکرہ ہوا، کبھی اس قبیلے کے ساتھ تذکرہ ہوا، تو ایک شک ایجاد ہو گیا کہ حماد بن عثمان ایک ہے یا دو ہے۔ مثلا اگر قبیلہ الف سے تعلق رکھتا ہے تو قبیلہ بے سے جو تعلق رکھنے والا حماد بن عثمان ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ ایک ایسا جو تشابہ اسمی جو ہے وہ حماد کے بارے میں موجود ہے، لہٰذا یہاں علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حماد بن عثمان دو شخصیات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حماد بن عثمان ایک شخصیت ہے، دو نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بحث میں آ کر علماء نے جو ہے وہ اپنی رائے کو مختلف بیان کیا ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس اختلاف میں پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ حماد بن عثمان ایک شخص ہو یا ایک سے زائد شخص ہو، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حماد بن عثمان ثقہ ہے اور ہمیں اس کی وثاقت پر اعتماد ہے۔ اب یہ ایک راوی ہو تو بھی ٹھیک ہے، دو راوی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، ان میں کوئی ضرر ایجاد نہیں کرے گا۔ حماد بن عثمان جن کا لقب الناب کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ ثقہ ہیں، فقیہ ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ اب حماد بن عثمان کے خاندان میں اگر دیکھا جائے تو علمی خاندان ہے۔ ان کے دو بھائی بعض علماء نے بیان کیے ہیں کہ ایک بھائی کا نام جعفر ہے، ایک بھائی کا نام حسین ہے اور دونوں ثقہ راوی ہیں۔ البتہ ایک تیسرے بھائی کا بھی بعض علماء علم رجال نے تذکرہ کیا ہے۔ اس ذکر سے اور اس تذکرے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حماد بن عثمان جو ہیں وہ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کا امام سے رابطہ ہو، جو امام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے مشتاق ہوں اور امام کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کا جن میں اشتیاق اور جذبہ پایا جائے۔ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے حماد بن عثمان کی 2 عدد کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہراً ایک کا نام الاصل ہے اور یہ کتابیں ظاہراً سید ابن طاؤس کے پاس موجود تھیں تب انہوں نے تذکرہ کیا، یا انہوں نے اپنے سابقہ جو علماء ہیں ان کی کتابوں میں ان کتابوں کا نام دیکھا ہوگا، لیکن یہ دونوں کتابیں حماد بن عثمان کی آج کل موجود نہیں ہیں اور تلف ہو چکی ہیں۔ حماد بن عثمان نے کتنی احادیث کو نقل کیا ہے مرحوم شیخ طوسی الفہرست میں، اور نجاشی اپنی رجال کی کتاب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 339 میں اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ حماد بن عثمان سے 2956 روایات کے قریب روایات جن کے سلسلہ سند میں یا حماد موجود ہے یا حماد بن عثمان مکمل نام کے ساتھ یہ تذکرہ موجود ہے، پس اتنی روایات ان سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی۔ عزیزان محترم، تعداد روایات کو ملاحظہ فرمائیں تو ہمیں حماد بن عثمان کی شخصیت سے جو ہے وہ آسانی سے نہیں گزر سکتے، ان کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا ہوگی، ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہوگی، چونکہ 2956 روایات ایک بہت بڑا عدد ہے۔ لہٰذا حماد کی روایات جو علماء نے اپنی فقہی کتابوں میں یعنی کتب اربعہ میں جن روایات کو ذکر کیا ہے یا جن روایات کے سلسلہ سند میں حماد بن عثمان یا حماد نامی شخصیت موجود ہیں، یہ زیادہ تر روایات عزیزان محترم فقہ کے مختلف ابواب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب حماد بن عثمان کے مشائخ میں بیان ہو چکا کہ یہ امام کے صحابی تھے، یعنی امام جعفر صادق کے صحابی تھے، امام موسیٰ کاظم کے صحابی تھے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے صحابی تھے، لیکن حماد بن عثمان نے جو رجال میں موجود افقہ ترین رجال ہیں، جو علماء ہیں اور جو اصحاب حدیث ہیں یا اصحاب ائمہ معصومین ہیں، حماد بن عثمان نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے۔ مثلا زرارہ بن اعین حماد بن عثمان کے مشائخ میں موجود ہیں، ابو بصیر موجود ہیں، محمد بن مسلم موجود ہیں، جمیل بن دراج موجود ہیں، اور یہ تمام کے تمام اصحاب
اجماع سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اسحاق بن عمار موجود ہیں، ابن ابی یعفور موجود ہیں، یہ سب کے سب حماد کے مشائخ ہیں، اور حماد نے تقریباً 90 سے زائد افراد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے کہ حماد بن عثمان نے جن روایات کو نقل کیا ہے وہ در واقع ان اصحاب اجماع کے علاوہ اور نہایت ہی نامور اور گراں قدر ترین اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ افراد جنہوں نے آگے حماد بن عثمان سے روایت کو نقل کیا تو تقریباً 45 ممتاز ترین اصحاب کا ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے، جیسے حسن بن علی وشا ایک نہایت ہی بڑا نام ہے جنہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ احمد بن محمد بزنتی، انہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ محمد بن یحییٰ یا صفوان بن یحییٰ، یہ دونوں شخصیات حماد کے جو سلسلہ سند ہیں اس میں موجود ہیں، یعنی جنہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن ابی عمیر جن کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے، انہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے حماد سے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو پس حماد ایک نہایت نامور شخصیت ہیں کہ جن کے مشائخ میں بھی اصحاب اجماع موجود ہیں، اور جن کے آگے سے روایات نقل کرنے والے جنہیں ہم شاگرد کہیں ان میں بھی اصحاب اجماع سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ حماد بن عثمان کے انتقال کے بارے میں بھی زیادہ واضح معلوم نہیں ہے۔ کوئی بیان کرتا ہے کہ شاید 190 ہجری قمری کو انتقال ہوا ہوگا یا 194 ہجری قمری کو انتقال ہوا ہوگا۔ پس حماد کی جو انتقال ہے وہ کوفے میں ہوا، تدفین بھی کوفہ میں ہوئی ہے، اور حماد بن عثمان نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وثنا سے روایت کو نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور حماد بن عثمان کا تذکرہ ہو گیا، ایک روایت بطور تبرک حماد بن عثمان سے یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں جس میں مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا۔ مثلا مرحوم کلینی اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 411 پر اس روایت کو حماد بن عثمان سے نقل کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام وقال لہ رجل اصلحک اللہ، حماد کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا کہ وہاں ایک رجل موجود تھا۔ حماد نے اس رجل کا نام بیان نہیں کیا ہے، شاید کوئی مصلحت ہو یا شاید کوئی حکمت ہو جو اس رجل کا تذکرہ نہیں ہوا۔ حماد کہتے ہیں کہ وہ رجل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوا، اصلحک اللہ، کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ جو اصلحک اللہ، یعنی ایک شخص آ کر امام معصوم سے کہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے، تو میرے جیسا ابتدائی شخص جب اس دعائیہ کلمات کو سنے گا تو وہ یہی اس کے ذہن میں تبادر ہوگا اور یہی بات اس کے ذہن میں آئے گی کہ شاید یہ راوی امام کی امامت پر اعتقاد نہیں رکھتا یا عقیدتی اعتبار سے کمزور ہے۔ یہ شخص امام میں کسی نقص کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اس نقص کے اصلاح کے لیے دعا کا متمنی ہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے۔ یہ الظاہر جب بھی کوئی ایسی روایت ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو عزیزان محترم ہماری روایات کے متون میں بہت زیادہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ راویان حدیث یا رجال جب ائمہ معصومین کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہ جا کر جب کوئی کلام کا آغاز کرتے ہیں تو ایسے جملے ہمیں وہاں دکھائی دیتے ہیں، اصلحک اللہ، امام کو مخاطب کر کے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے، یعنی کوئی نقص موجود ہے جس کی اصلاح کا ہونا ضروری ہے۔ پس راوی جو ہے وہ ضعیف ہے عقیدتی اعتبار سے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے تو اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ واقعاً اگر یہ راوی جو امام سے یوں اس انداز میں مخاطب ہو رہا ہے، اس کی روایات پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا بعض علماء نے یہی نظریہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص معصوم کی بارگاہ میں جا کر معصوم کو یوں مخاطب کرتا ہے اصلحک اللہ، کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ راوی عقیدتی اعتبار سے کمزور عقیدے کا حامل راوی ہے۔ یہ بات
جو ہے وہ بعض علماء نے نقل کی ہے، جبکہ بعض شخصیات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ در واقع اصلح کلّہ ایک اصطلاح ہے، جیسے ہم لوگ اپنی گفتگو کے آغاز میں جب کسی محترم شخصیت کو مخاطب ہوتے ہیں تو ہم گفتگو کے آغاز ہی میں اس سے کہتے ہیں معاف کرنا بھائی، یہ بات مجھے آپ سمجھا دیں، یا کسی کا احترام جب ملحوظ خاطر رکھنا ہو تو اس کے ساتھ ایک ایسے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ اضافہ کیے جاتے ہیں۔ پس یہاں دعا کرنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام کی اصلاح کا وہ تقاضا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، بلکہ وہ ایک اصطلاحاً جملہ جو رائج ہے، جیسے بیان ہوا معاف کرنا، معاف کیجیے گا، اس قسم کے کلمات سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہے۔ پس اصلاح کلّہ یعنی اللہ اصلاح کرے معاملات کی، یہ کہنا چاہ رہا ہے، در واقع ضعف عقیدے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی نقطے کو بعض علماء نے تقویت دی ہے اور بیان کیا ہے کہ نہیں، اگر یہ جملہ اصلاح کلّہ دعائیہ کلمات بھی ہوں، یعنی کوئی غیر معصوم کو مخاطب کر کے یہ دعا دے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے، ان دعائیہ کلمات سے امام کو مخاطب کرتا ہے، تو یہ اس کے ضعف عقیدے کی دلیل نہیں ہے بلکہ پختہ عقیدے کی دلیل ہے۔ عجب، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ در واقع مسئلہ یہ ہے کہ امام سے جب کہا جائے کہ اللہ آپ کے امور کی اصلاح کرے، یعنی آپ کے امر امامت میں رکاوٹیں جو ایجاد ہو چکی ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو برطرف کرے۔ کیوں؟ چونکہ امام در واقع معاشرے میں اور اس زمین پر اللہ کی جانب سے اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی جانب سے در واقع اس زمین پر حاکم ہے۔ پس امام کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے منصب پر فائز ہو، لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرے، لوگوں کے درمیان احکام الہی کا نفاذ کرے اور لوگوں کو اللہ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پس در واقع اگر کوئی شخص امام کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے اصلاح کلّہ، یعنی در واقع وہ امام سے یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے امر امامت میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو برطرف کرے اور آپ کے امر امامت کی اصلاح کرے، یعنی ان رکاوٹوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ آپ کو منصب حکومت عطا کرے، اللہ آپ کو وہ ظاہری خلافت الہیہ عطا کرے کہ جس کے تحت آپ لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کر سکیں اور اللہ کی طرف ارشاد کر سکیں۔ پس یہ جملہ اصلاح کلّہ ضعف عقیدے کی دلیل نہیں ہے بلکہ پختہ ایمان اور پختہ عقیدے کی دلیل ہے کہ وہ شخص امام کو باطنی طور پر خلیفۃ اللہ مانتا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ امام کو خلافت ظاہریہ الہیہ بھی اس زمین پر عطا کرے۔ اب آگے چلتے ہیں گفتگو کے، یعنی آغاز گفتگو تو ہو گیا کہ حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں تقاضا کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام سے یہ راوی یوں سوال کرتا ہے، ذکرتا، مولا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے اپنے کلام میں پہلے کوئی ایسا جملہ بیان کیا ہے کہ یہ اس جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ذکرتا، مولا آپ نے ذکر کیا، آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن، کہ مولا آپ نے بیان کیا کہ آپ کے جد امجد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک خشن لباس پہنا کرتے تھے، یعنی ایک کھردرا لباس پہنا کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کھدر کا کپڑا۔ یعنی مولا آپ نے بیان کیا کہ آپ کے جد امجد، آپ کے جو دادا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، وہ ایک سخت لباس پہننے کے عادی تھے۔ یلبس القمیص باربعۃ دراہم، آپ کے جو جد ہیں وہ ایک ایسی قمیص پہنا کرتے تھے، یعنی ایک ایسا دشتاشہ اور ایک ایسا جبہ پہنا کرتے تھے جو 4 درہم کا ہوتا تھا۔ وما اشبہ ذالک، یا ایک ایسا اسی قسم کا ایک کپڑا کہ جو 4 درہم، 2 درہم، 3 درہم، یا ایک اسی طرح کا ایک معمولی سا کپڑا، ایک اس قسم کا شباہت رکھنے والا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ ونرا، اور مولا ہم دیکھ رہے ہیں، علیہ کا آپ کی طرف، اللباس الجدید، کہ آپ نے تو نہایت ہی جدید لباس پہن رکھا ہے۔
اگر عزیزان محترم آپ تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں تو ایک مشابہ ایسے ہی جملے آپ کو تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی اعتراض آمیز نظر آئیں گے کہ مولا آپ کے بابا تو ایک کھردرا لباس پہنتے ہیں اور آپ نے نہایت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، نہایت ہی شاہانہ پوشاک کو پہن رکھا ہے۔ تو در واقع ایسا ہی اعتراض جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی ہو رہا ہے۔ در واقع عزیزان محترم آج کل کے معاشرے میں بھی آپ یوں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم کو اچھی پوشاک میں دیکھیں، اچھے لباس میں دیکھیں، اچھی سواری پر سوار ہوتے دیکھیں تو بطور معمول ہم لوگ بھی اس عالم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک عالم کو سادہ زیست ہونا چاہیے، سادہ لباس پہننا چاہیے، سادہ پوشاک اس کو پہننا چاہیے، سادہ جو ہے سواری پر سوار ہونا چاہیے۔ ایک اتنا شاہانہ انداز اور لائف سٹائل جو ہے وہ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا۔ خوب ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی عالم کل کو ایک سادہ لباس پہن کر آ جائے، ایک سادہ جو سواری پر سوار ہو کر آئے، تو ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ پھر اس عالم کو ہم لفٹ بھی نہیں کراتے ہیں، اس عالم کی قدر و منزلت کو ہم نہیں پہچانتے۔ آپ دیکھیں مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لباس سادہ تھا، ان کے پاس تو سوار ہونے کے لیے سواری بھی نہیں تھی، اور ہم ان کی حالات زندگی میں تفصیل سے ان موضوعات کو تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ بارہا اپنی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے اور ان کے معاملات کو انجام دینے کے لیے وہ قم سے تہران کا سفر کیا کرتے تھے، اور بسوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ بیان ہوا کہ علامہ مفسر کا تہران میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا اسی معاملات کی وجہ سے، جبکہ آپ دیکھیں ایک سادہ سی زندگی ہے۔ تو در واقع جب ایک عالم، ایک جلیل القدر عالم، ایک جلیل القدر فقیہ، جلیل القدر مفسر اگر سادہ حالت میں آتا ہے تب بھی ہم اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا پوشاک میں اچھی پوشاک کے ساتھ ہو اور سواری میں ایک اچھی سواری پر سوار ہو تب ہم اس کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ وہ افراد اور وہ علماء کہ جن کا لباس تھوڑا مناسب قسم کا ہوتا ہے یا جن کی سواری تھوڑا مرفع قسم کی سواری ہوتی ہے، لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ولو ان کی علمی قابلیت نہ ہو، لیکن ان کا احترام اس ظاہری وضع کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ در واقع ایک ہمارا عوامانہ انداز ہے۔ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس نہایت سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن قاضی کا لباس ہمیشہ تمیز اور صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، یعنی انہوں نے کبھی میلا لباس نہیں پہنا۔ یہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وہ سادہ زیست تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا تھا۔ پس یہ راوی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دیکھتا ہے کہ امام نے ایک نہایت ہی بہترین قسم کا لباس پہن رکھا ہے۔ تو یہ راوی آ کر امام کو کہتا ہے کہ آپ نے تو اپنے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سادہ لباس پہنا کرتے تھے، خشن لباس پہنا کرتے تھے، ان کے لباس کی قیمت 4 درہم یا 4 درہم کے مشابہ یا کمتر ہوا کرتی تھی، جبکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے لباس جدید پہن رکھا ہے، یعنی ایک شاہانہ قسم کا لباس پہن رکھا ہے۔ فقال لہو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اب اس سائل کو جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذالک فی زمان لا ینکر علیہ، کہ علی ابن ابی طالب جس زمانے میں وہ لباس پہنتے تھے لا ینکر علیہ، اس لباس پہننے پر کوئی ان کی مذمت نہیں کرتا تھا۔ یعنی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ زمانہ ایک ایسا برہا تھا، ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں وہ کھدر کے کپڑے، وہ سادہ کپڑے، وہ خشن کپڑے، وہ کم قیمت کپڑے پہنے ہوئے بھی علی ابن ابی طالب لوگوں کے نزدیک محترم تھے۔ لوگ انہیں ان کے لباس کی وجہ سے جو ہے وہ طعنہ نہیں دیتے تھے یا لباس کی وجہ سے انہیں حقیر شمار نہیں کرتے تھے۔ وَلَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ شُهِرَ بِهِ، اگر آج علی ابن ابی طالب اس زمانے میں آ جائیں اور وہی خشن لباس پہنے، وہی کھدر کے کپڑے پہننا شروع کر دیں تو انگشت نما ہو جائیں، ہر کوئی اٹھا کر دیکھے کہ یہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں علی ابن ابی طالب اس لباس کو پہنے تو لوگ تعجب کریں گے، ان کی جو ہے وہ شہرت اس لباس سے ہی ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ اس لباس کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کی طرف انگشت اٹھایا کریں گے، جبکہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔
فخیر لباس کل زمان لباس اہل۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام قانون بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ہر زمانے کا بہترین لباس اس دور کے لوگوں میں پہنے جانے والا لباس ہے۔ پس علی بن ابی طالب جس دور میں خشن لباس پہنتے تھے، در واقع اس دور میں عام غریب لوگ بھی ایسا خشن لباس پہنا کرتے تھے، اور یہ رائج تھا اس زمانے میں۔ جہاں شاہانہ پوشاک رائج تھی، وہاں ایسا سادہ لباس بھی رائج تھا، اور لوگ ایسے سادہ لباس پہنے ہوئے افراد کو حقیر شمار نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج کے دور میں اگر علی ابن ابی طالب جیسا امام بھی آ جائے اور ویسا لباس پہنے، تو اس لباس پہننے پر ان کی جو ہے وہ لوگ ان کی طرف انگشت اٹھا کر اشارہ کریں گے، ان کی شہرت ہو جائے گی، اور وہ اسی لباس کی وجہ سے مذموم قرار پائیں گے۔ لہٰذا بہترین لباس ہر دور کے عوام کا جو اس میں رائج لباس ہے، مروجہ لباس ہے، وہ لباس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک استثناء بھی کر رہے ہیں، اور وہ استثناء ہے غیر ان قائمنا اہل البیت، یعنی سوائے ہمارے قائم اہل بیت کے، کہ اذا قاما جب امام زمان قیام کریں گے لبسا ثیاب علی، تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا والا لباس پہنیں گے، یعنی اس کے مشابہ لباس پہنیں گے۔ وسارا بصیرت علی، اور امام زمان علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت کو اپنے لیے اور رول ماڈل قرار دیتے ہوئے اس سیرت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں اس نقطے کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب حاکم تھے، حکمران تھے، امام زمان بھی حاکم ہوں گے اور حکمران ہوں گے، اور ایک حاکم کے وظائف میں یہ وظیفہ ہے کہ اس کا لباس اس کی رعایا کے جو کم ترین، کمزور ترین، فقیر ترین افراد ہیں، اس قطار میں ایک حاکم کو کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کا لباس اسی طرح سے سادہ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے کمزور ترین طبقات کی بھی وہ ایک حاکم جو ہے وہ ترجمانی کرے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں آج کل جو حکمران جو اسلام کے نام پر، جو اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست پر حکمرانی کرتے ہیں، کیا ان کی خوراک عام معاشرے میں غریب ترین طبقات کی خوراک سے جو ہے وہ مماثلت اور مشابہت رکھتی ہے؟ کیا ان کی پوشاک، ان کا لائف سٹائل، ان کی رہائش، ان کا اٹھنا بیٹھنا عام معاشرے کے کمزور طبقات سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو نہیں رکھتا ہے۔ جب نہیں رکھتا تو ایسا حاکم در واقع اسلامی تعلیمات کے مطابق طاغوت کا مصداق قرار پائے گا، مگر یہ کہ وہ حاکم اسلام کی سربلندی کی خاطر ایسا کرتا ہو، لیکن ایسا بطور معمول نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی حکمران در واقع جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے باقاعدہ ان کا لائف سٹائل، جو ان کی زندگی کا انداز ہے، وہ عوام کا خون نچوڑ کر در واقع شاہانہ پوشاک پہنتے ہیں، شاہانہ خوراک استعمال کرتے ہیں، شاہانہ جو پروٹوکول ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ ان کی عوام کے خون پسینے کو نچوڑ کر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں۔ پس یہ عوام کی جو سہولت کی خاطر یا اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کا یہ لائف سٹائل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنا جو زندگی کا جو طرز عمل اپنا رکھا ہے وہ طاغوتی طرز عمل ہے، وہ فرعونوں کا طرز عمل ہے۔ پس در واقع ہمارے حکمران فرعون سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے قاضی القضات یا قاضی کے منصب قضاوت پر بیٹھنے والے جو قاضی افراد ہیں، وہ بھی در واقع وقت کے فرعونوں کے ساتھ مماثلت اور مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ معاشرے میں ہر وہ شخص کہ جو در واقع عوام کے ٹیکس کے جو رقم ہے، جو ان کی خون پسینے کی کمائی ہے، جس کو وہ نچوڑ کر اپنے وجود پر استعمال کر رہے ہیں، اگر ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ متواضعانہ نہیں ہے تو یہ در واقع طاغوت کا مصداق ہیں، فرعونیت کا مصداق ہیں، اور ان حکمرانوں کو اور ان قضات کو اور ان افراد کو جو ہے وہ منصب حکومت پر اور حکمرانی کا انہیں حق حاصل نہیں ہے۔ انہیں متواضعانہ زندگی بسر کرنی چاہیے اور عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں اسلام کی سربلندی کا سوال ہو وہاں وہ اپنا لائف سٹائل شاہانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں تو جو ہے وہ بہت ہی عالی شان زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب یہ مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں یہ عام
جو ہے وہ بھکاریوں کی طرح سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی جو ہے وہ شاہانہ لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہ سارا ہمارے ہی ملکوں میں ہمارے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو نچوڑ کر یہ لوگ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پس در واقع یہ طاغوت کا مصداق ہیں، فرعونیت کا مصداق ہیں۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت سے جو حماد بن عثمان نے ہمارے لیے نقل کی ہے، ایک نہایت ہی سبق آموز اس میں جو ہے وہ مطالب ہمارے لیے ظاہر ہوتے ہیں، جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے انداز کو متواضعانہ اپنانا چاہیے، بشرطے کہ جب ہم کسی سرکاری منصب پر فائز ہوں اور ہماری جو خوراک ہے، پوشاک ہے اور جو ہماری جو حمل و نقل کے انتظامات ہیں وہ عوام کے خرچے سے ہوں، تو اس میں تواضع اختیار کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم فرعونیت کا مصداق نہ بنیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان معارف کو سمجھنے کی ہمیں سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔